آئے، مدینہ چھوڑ کر کے راتوں رات نکل گئے۔ جانے سے پہلے اپنے نانا جان کے روضے پہ آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا نواسا اب مدینے سے جا رہا، مدینہ میں رہنا اس کا مشکل ہو گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں نانا جان کہ اب مدینہ میں میرا رہنا یہ بہت نہایت ہی مشکل ہے، اس لیے مدینہ سے جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کا روضہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آپ سے میں جدا ہو رہا ہوں۔ یہ نانا جان آپ کا وہی نواسا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پشت انور پر بیٹھ جایا کرتا تھا تو آپ سجدہ کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اے نانا جان وہی نواسا آپ کا آپ سے جدا ہو رہا ہے جس کو اپنے دوش انور پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اے نانا جان وہی نواسا آپ کا جس کے بارے میں آپ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے نانا آپ نے فرمایا کہ حسین کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت، وہی حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ اے نانا جان آخری سلام اپنے نواسے کا قبول کیجئے، اس لیے کہ پھر مدینہ آنا ہو کہ نہ ہو، پھر مقدر میں آپ کے روضے پر حاضری ہو کہ نہ ہو، اس لیے اے نانا جان اپنے لاڈلے حسین کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عرض کرتے کرتے فریاد کرتے کرتے حسین بولتے بولتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، رونے لگتے ہیں حسین، روتے روتے آنکھیں تو جناب سمندریا کی طرف آ رہی ہے، روتے روتے امام حسین علی مقام روضہ رسول پر ان کی آنکھیں لگ گئی۔ آنکھ لگنا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے والے سرکار خواب میں تشریف لے آئے، اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا اور کہا اے بیٹا حسین نہ گھبرا، اب تیرے امتحان کی گھڑی آ رہی ہے، تیرے آزمائش کا وقت آ رہا ہے۔ اے نواسا میرے لاڈلے حسین گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ایسی مشکل گھڑی آ رہی ہے جہاں تم کو اپنی اولادوں کی قربانی دینی ہوگی، جہاں اپنے بھائیوں کو جناب قربانی دینی ہوگی، جہاں اپنے بھتیجوں کو قربان کرنا ہوگا۔ اے میرے بیٹے حسین اب تیری آزمائش اور امتحان کی گھڑی آ رہی ہے، گھبرانا نہیں، صبر سے کام لینا اور اپنے نانا کے دین کی عظمت کو بچا لینا، یہی گھڑی ہے حسین، قرآن کے تقدس کو بچانا، اسلام کی عزت کو بچانا۔ اے حسین تو حسین نے بھی کہا ہے میرے نانا ارے آپ تو طائف کے بازار میں جب اسلام پھیلا رہے تھے تو آپ پر اے نانا پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر آپ گواہ رہیے گا نانا اسلام پھیلانے میں آپ نے پتھر کھائے، اسلام پھیلانے میں آپ پر پتھروں کی بارش آئی، مگر اے نانا میں جا رہا ہوں اسلام پھیلانے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے جا رہا ہوں۔ آپ دعا کیجئے نانا جان، اگر کہ تیروں کی برسات ہو جائے، اگر نیزے کی جناب وہاں بوچھار ہو جائے، پھر بھی حسین اسلام کی آبرو کو بچانا۔ تو یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اب جناب مکہ پہنچے، مکہ جب پہنچے تو 4 شعبان کو مدینے سے چلے، 60 ہجری 4 شعبان کو مدینے سے چلے۔ مکہ پہنچنے کے بعد اگر حسین چاہتے تو وہاں ایک فوج تیار کر لیتے، ایک آواز لگاتے سارے نوجوان اکٹھا ہو جاتے، مگر کوئی تیاری نہیں کی حسین نے، ٹھیک ہے، بلکہ حسین وہاں رہے کئی مہینہ تک مکہ میں، اور اس درمیان میں کوفہ سے کئی خطوط آئے، کوفہ والوں کو پتا چلا کہ یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، نااہل ہے، ناکارہ ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جس کو فجور میں مبتلا رہتا ہے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ امام حسین کو خط لکھا، اے امام
کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے ہم لوگ جان دینے کو تیار ہیں، ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ کم سے کم 150 خطوط کوفہ والوں نے امام حسین عالی مقام کو لکھا جب میرے حسین مکہ میں تھے۔ اب دیکھیے معاملہ کیسے، حالات کیسے چینج ہو رہا ہے اور حالات کیسے بدل رہا۔ جب 150 خطوط امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں جب آیا تو میرے حسین نے فرمایا، ایک خط لکھا، امام مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اس میں لکھا کہ میں اپنے بھائی، چچیرے بھائی کو، مسلم کو میں بھیج رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے وفاداری دکھائی، اگر تم لوگوں نے بیعت کیا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، تو جب یہ لکھیں گے تو میں بھی چلا آؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل تیاری کر رہے ہیں کوفہ جانے کی، اور جب جانے لگے تو ان کے 2 بچے تھے، وہ بھی مچل گئے کہ ابو جان ہم بھی جائیں گے۔ تو دونوں بچے لاڈلے تھے، امام مسلم بن عقیل نے دونوں بچوں کو لے لیا، چلے گئے۔ بہت اختصار کے ساتھ سنیے، جب کوفہ پہنچے تو امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 کوفیوں نے امام حسین کی بیعت کیا۔ 12,000 ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے امام حسین کی بیعت کیا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ، اور اپنی وفاداری دکھائی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں چاہے جس چیز کی قربانی دینی پڑے ہم لوگ دینے کو تیار ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھ دیا امام حسین کے پاس کہ یہاں حالات سازگار ہیں، آپ چلے آئے۔ اب دیکھیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی یہاں حسین مکہ سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں دیکھیے امام مسلم نے تو خط لکھ دیا امام حسین کو کہ آپ آ جائیے، یہاں سب ٹھیک ہے، لیکن حالات دیکھیں کوفہ کا کیسے چینج ہوتا، کیسے بدلتا ہے۔ 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا اور یہ کہا کہ ہم لوگ آپ کے وفادار رہیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو امام مسلم نے جناب خط لکھ دیا حسین کو کہ آپ چلے آئیے، حالات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کیسے کروٹ بدلتا ہے۔ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا یزید نے، اور یزید کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں ہے، اور 12,000 کوفیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے امام حسین کی۔ لہذا ابن زیاد یہ پیدائشی حرامی تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں ابن زیاد کا، ٹھیک ہے، یہ پیدائشی حرامی ہے۔ اب جو حسین کا قاتل ہوگا وہ حرامی ہوگا، حلالی نہیں ہوگا۔ تو ابن زیاد یہ پیدائشی طور پر حرامی تھا، اس کے بعد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے یہ دمشق کا گورنر تھا، بصرہ کا گورنر تھا، اس کو یزید نے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ یہ آیا، آنے کے بعد سب سے پہلے دیکھیے، آنے کے بعد جتنے کوفہ میں بڑے بڑے لوگ تھے قبیلے کے سردار، سب کو اریسٹ کیا، سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ ہم کو پتہ چلا ہے کہ امام مسلم بن عقیل یہاں کوفہ میں ہیں، جو اس کو پناہ دے گا اس کے گھر کو میں تباہ کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا، اس کے بچوں کو قتل کر دوں گا، اس کی پراپرٹی کو میں جناب ضبط کر لوں گا۔ اتنا خوف اور ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ابن زیاد نے کہ سارے لوگ ڈرنے لگے۔ اب جب ڈرنے لگے تو امام مسلم بن عقیل کا بہت سارے لوگ جو بیعت کر چکے تھے ڈر سے وہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ اس نے وعدہ کیا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے لیے تیار ہیں جان دینے کے لیے، لیکن ابن زیاد نے وہ ڈر کا ماحول بنا دیا کوفہ میں کہ جناب سارے لوگ ڈر گئے، اور ڈر کے مارے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ آہستہ آہستہ 12,000 تھے، آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا تو 12,000 میں 500 کوفی نماز میں تھے۔ آپ اندازہ کیجئے 12,000 میں 500 کوفی امام مسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو وہ اب آپ اندازہ کیجئے ماحول دیکھیں کس طرح سے چینج ہو گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے تو خط لکھ دیا حسین کو کہ آپ چلے آئیے، حالات سازگار ہیں، ادھر وہ تیاری کر رہے ہیں ادھر آنے کی،
اور ادھر حالات ایسے بدل گئے کہ جو 12,000 کوفی نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ سب سلپ کر گئے. اب امام مسلم بن عقیل تنہا آ رہے ہیں. اب ادھر کیا پردیس ہے, قریب الوطن ہے, دیکھا ہوا تو ہے نہیں, راستہ بھی دیکھا ہوا نہیں ہے. امام مسلم بن عقیل رات میں پورے کوفہ میں جناب بھٹکتے رہے, گرمی کا موسم. کوئی اور ابن زیاد نے یہ آرڈر دے دیا کہ کوئی بھی اگر کوفہ کا آدمی امام مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا, اور اگر ابن زیاد کے حوالے کر دے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا. اس طرح سے اس نے اعلان کر دیا. تو کوئی پناہ دینے کے لیے امام مسلم بن عقیل کو تیار نہیں ہے. اچانک جناب ہانی بن عروہ اس کو جب پتہ چلا تو امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا رات میں. لیکن کسی طرح سے ابن زیاد کو پتہ چل گیا, اس لیے کہ وہ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے. ہانی بن عروہ نے دیکھا کہ امام مسلم کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے, لہذا خود امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چاہا کہ میری وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے, لہذا وہ وہاں سے نکل گئے رات ہی میں. اب رات میں گرمی کا شدت کی گرمی ہے, اور گرمی کے موسم میں کوفہ میں چونکہ وہ ان کا وطن نہیں ہے, ان کا دیار نہیں ہے, ان کا شہر نہیں ہے, مدینہ نہیں ہے, مکہ نہیں ہے کہ جہاں وہ ہر گلی سے واقف ہو, بھٹکتے پھر رہے ہیں. پیاس کا غلبہ ہوا امام مسلم بن عقیل کو. جب پیاس کا غلبہ ہوا اور تھک گئے تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. ایک ضعیفہ عورت اپنے دروازے پر, طوا نام تھا, وہ ضعیفہ عورت اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا اماں ذرا پانی پہلے پلائیں. تو جلدی سے پانی لا کر کے دیا. پانی لا کر کے دیا, پھر اپنا سامان لوٹا یا برتن جو بھی تھا اس کو رکھنے گئی. جب ادھر سے واپس آئی تو دیکھا امام مسلم بیٹھے ہوئے. تو بولے آپ گئے؟ دو بار کہا کہ آپ گئے نہیں, پانی تو آپ پی چکے, اب جائیے آپ. تو امام مسلم بن عقیل نے جس انداز میں کہا, قسم خدا کی کلیجہ ہل گیا. کہا کہ میں یہاں پردیسی ہوں, یہاں میرا کوئی نہیں ہے, یہاں میرا گھر بھی نہیں ہے, میں قریب الدیار ہوں. تو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے, امام مسلم. تو وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ آپ ہی کا نام ہے امام مسلم؟ کہا ہاں. کہا چلیے میرے گھر میں. ٹھیک ہے, وہ ضعیفہ گھر میں لے گئی, کھانا وانا بستر اچھا سے لگا دیا کھانا. لیکن اس کا جو بیٹا جس بیٹے کے انتظار میں تھی وہ بیٹا ابن زیاد کا سپاہی, وہ ابن زیاد کا آدمی تھا. جب وہ گھر میں آیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم میرے ہی گھر میں پناہ دیے ہوئے, لہذا صبح ہوتے ہی اس نے خبر کر دیا. جب خبر کر دیا تو فوج آ گئی ابن زیاد کی اور پورے گھر کا محاصرہ کر لیا, پورے گھر کو پھیر دیا. حضرت امام مسلم بن عقیل اس طرح سے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کے سامنے ہم ایسے ہی سرنڈر ہو جائیں, لہذا وہ گھر سے نکلے اور پھر تلواریں چلنے لگی. میں نے ایک امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینکڑوں ابن زیاد کے سپاہی ہیں, تنے تنہا وہ اللہ کا شیر, بلکہ یوں کہو کہ جناب علی کا شیر تلوار چمکاتا رہا, اور ایک تنے تنہا وہ سینکڑوں کا مقابلہ کرتا رہا. لیکن کب تک؟ صبح سے شام ہو گئی, تلوار چلاتے چلاتے ان کے بازو شل ہو گئے, ہاتھ تھک گئے, پیاس کا غلبہ ہوا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے, اور جیسے ہی بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک ناہنجار یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ امام مسلم بن عقیل کے یہ دونوں ہونٹ کٹ گئے اور خون بہنے لگا. سارا جناب یہ ابن زیاد کے سپاہی نے پکڑ لیا اور ان کو لے کر کے چلے. جب گورنر ہاؤس میں امام مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن زیاد, ارے
امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرو اور اوپر سے چھت کے اوپر سے سر کے ساتھ ان کے دھڑ کو بھی نیچے گرا دو تاکہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائے۔ سپاہیوں نے ویسا ہی کیا۔ امام مسلم بن عقیل جب جا رہے تھے ان کو لے کر کے سپاہی، تو اس کو اپنا غم نہیں تھا، اس کو اپنا غم نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری، لوگ سمجھ رہے تھے ابن زیاد کے سپاہی کہ جان کے ڈر سے یہ امام مسلم رو رہے ہیں، لیکن امام مسلم اپنی جان کے ڈر سے نہیں رو رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو میرے اوپر بیت رہا ہے یہ تو میں سہ لوں گا، مگر میں نے خط لکھ دیا ہے نواسہ رسول کو، وہ بھی وہاں سے مکہ سے چل دیے ہوں گے، یہ ناہنجار ابن زیاد کے سپاہی پتا نہیں نواسہ رسول کے ساتھ پھر کیا کریں گے، ان کا جناب ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا، یہ سوچ سوچ کر کے امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ اور جناب امام مسلم بن عقیل کو وہاں اوپر سے قتل کر کے ان کے دھڑ کو اور سر نیچے گرا دیا۔ یہ سب سے پہلا شہید، سب سے پہلا شہید کربلا کا۔ اور ٹھیک اسی دن 3 ذی الحجہ کو میرے حسین مکہ سے نکلے۔ دیکھیں کیا سچویشن ہے، حالات دیکھیے، ادھر امام مسلم بن عقیل کو وہاں شہید ہوئے اور اسی دن امام حسین علی مقام مکہ سے ان کی روانگی ہو رہی ہے۔ کوئی مسلمان نہیں چاہ رہا ہے کہ نواسہ رسول کربلا جائیں، کوفہ چلے جائیں، سارے کے سارے لوگ روک رہے ہیں امام حسین کو، منع کر رہے ہیں۔ اب 3 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلنا ہے، آپ اندازہ کر رہے ہیں، ہمارا 9 ذی الحجہ کو وہاں حج ہوتا ہے، پوری دنیا کے حجاج وہاں مکہ پہنچے ہوئے ہیں، سارے حجاج کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک نبی کا نواسہ ہے جو کعبہ چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے، مقام ابراہیم چھوڑ کر کے، صفا مروہ چھوڑ کر کے مدینہ کربلا چلے جا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے منع کیا، اے حسین آپ نہ جائیے، اے نواسہ رسول آپ نہ جائیے، اس لیے کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علی مقام فرماتے ہیں، اے لوگوں ہم کو مت روکو، اس لیے کہ اگر حسین یہاں مکہ میں رک گیا تو اسلام یہیں رک جائے گا، حسین مکہ جائے گا تو تم کو دین اسلام ملے گا، حسین مکہ جائے گا تم کو عظمت قرآن ملے گی، حسین کو مت روکو۔ صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، سب کے سب تھے۔ اگر اس وقت کعبہ کو زبان ہوتی تو کعبہ یہ پوچھتا تمام حاجی سے کہ حاجیو تم لوگ یہاں کعبہ کے پاس کیوں آئے ہو؟ تو تمام حاجی کہتے ہیں کعبہ ہم تیرا طواف کرنے آئے ہیں، ہم تیرا طواف کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے آئے ہیں۔ کعبہ کو اگر زبان ہوتی تو کعبہ یہ بولتا نادان تو اپنے